عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن لكل قوم عيدا فهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز سامعین کرام برادران اسلام، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور مسجد کمیٹی کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ آپ سب کو عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان المبارک کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں اور ڈھیر ساری نعمتیں آپ سب کو میسر نصیب فرمائے۔ ہم سب آج کے دن جو مسجد آئے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے۔ عید کے معنی خوشی کے آتے ہیں اور آج کے دن اللہ کی طرف سے خصوصی مہمان نوازی کا دن، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھا کر کے جایا کرو۔ اور عید کی نماز دراصل اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، چونکہ ہم نے رمضان المبارک میں جو روزہ رکھا، تراویح پڑھی، تسبیحات گنے، قرآن کی تلاوت کی اور تراویح میں قرآن شریف کو جو سنا ہے، ان تمام اعمال کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم سب پر یہ حق ہے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اور اللہ کا شکریہ کس چیز سے ادا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو صبح ہو جاتے، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیے ہیں، تو پھر آپ اتنی لمبی رکعتیں کیوں پڑھتے ہیں اور آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ سمجھ میں آیا کہ نماز پڑھنا یہ اللہ کی شکر گزاری ہے۔ تو یہ 2 رکعت نماز ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انعام دیا ہے، اور وہ انعام ہے مغفرت کا، چونکہ آج کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بہت بڑا مجمع کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ گلیوں میں، سڑکوں پر اور چوراہوں پر کھڑے ہو جاؤ، جو لوگ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرو۔ وہ سارے فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جب بندہ گھر لوٹتا ہے تو اللہ سب کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی معافی کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ تو ایک کام تو یہ ہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی بخشش مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش کا التجا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدہ کے خلاف ورزی نہیں کرتے، اور اللہ ضرور بھی ضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کو خوشی منانے کے لیے دیا ہے، یہ صرف اپنے آپ میں ہی خوشی موجود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس خوشی کو بانٹنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ عید کی نماز سے
पहले उस घर को तलाश कर लो जिस घर में लोगों के पास कपड़ा नहीं पहुंचा या जिनके पास कोई चीज खाने के लिए नहीं है और उनके बच्चे ईद के दिन नया कपड़ा पहनने के लिए तरसते और माँ से फरियाद करते और फिर माँ के पास जब कपड़ा नहीं होता है या उनकी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाती है तो आप उनके दिल पर हाथ करके सोच सकते हैं जो साहिब औलाद है उनके माँ के दिल पर या उनके बाप के दिल पर। इसलिए फरमाया कि ईद की नमाज से पहले अपने पड़ोसी में, अपने रिश्तेदारों में, अपने गांव में एक नजर जरूर डाल लो कि कहीं कोई ऐसा आदमी तो नहीं है कि जिसके घर में ईद की तैयारी नहीं हो पाई, जिसका घर ईद की खुशी से आज भी महरूम है। हालांकि अल्लाह ताला की बख्शिश आम होती, इसलिए दूसरा काम हमें ये करना है कि गरीब मिस्कीन के आज के दिन दिल खोल कर मदद करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तारीखी वाक़या आपको मालूम है कि आप ईद की नमाज पढ़ाने के लिए आ रहे थे, देखा कि चंद बच्चे खेल रहे हैं, खुशी में उछल रहे हैं, लेकिन वही एक छोटा सा मासूम बच्चा था जो रो रहा था और आंसू बहा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास पहुंचे और उनसे कहा कि बेटा तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, क्या तुम्हारे साथ मजबूरी है? उस बच्चा ने रोकर मिलमिला करके कहा कि या रसूल अल्लाह, इनके पास माँ है, बाप है, इनके पास कपड़े हैं, इनके उंगली पकड़ के चलाने वाले इनके घर वाले हैं, मेरा ना बाप है, ना मुझे माँ है, ना ईद की कपड़ा है, ना खुशी मनाने के लिए कोई चीज है, तो लिहाजा मैं किस चीज को लेकर के खुशी मनाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं उनको कंधे पर बैठा कर घर लाए और घर लाने के बाद उसको नहलाया और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाला उनका कपड़ा उनको पहनाया और बेहतरीन इत्र लगाया और फिर कहा कि क्या तुम इस चीज को पसंद करोगे कि मोहम्मद आज से तुम्हारा बाप हो जाए, आयशा आज से तुम्हारी माँ हो जाए? उस बच्चे ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारी जान आप पर कुर्बान कि आपके जैसा बाप और हज़रत आयशा की जैसी माँ अल्लाह ताला किस्मत वालों को अता करे। तो ये वाक़या सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, ये वाक़या अमल के लिए। हम भी अपने पड़ोस में देखें, हम भी अपनी बस्ती में देखें कि कोई घर ऐसा तो नहीं कि जो घर ईद की खुशी में शामिल नहीं हो पाया, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है कि जो आज भी आंसू बहा रहा है, कोई माँ ऐसी तो नहीं है कि आज भी दर्द के मारे वो परेशान है और कोनों में बैठ कर के वो आंसू बहाती है। दूसरा काम हम सब का ये है कि आज के दिन हम गरीबों की खूब मदद करें, मिस्कीनों की मदद करें और अपने साथ ईद की खुशी में उन्हें भी शरीक करें। और तीसरी चीज ये है कि अल्लाह ताला ने जब हमें ये मुबारक दिन अता फरमाया है तो ये खुशी के लिए अता फरमाया। खुशी बहुत सारे मज़ाहिब के अंदर है, लेकिन इस्लाम के अंदर जो खुशी के दिन है वो हर मजहब से अलग हट करके, हर मजहब से अलग हट करके। अब्बासी के दौर में ताउन की बीमारी है और उस वक्त में बुखार इतना ज्यादा फैल गया, इतना ज्यादा फैल गया कि लोगों के अंदर मौत कसरत से होने लगी और फिर परिंदे बेशुमार मरने लगे, जंगल के चीड़ फाड़ खाने वाले जानवर भी मरने लगे। उस वक्त में खलीफा अल-मुक्तदी ने कहा था कि देखो, अगर इस वबा को हटाना चाहते हो और इस वबा से लड़ना चाहते हो तो उसके लिए दो काम करना होगा। एक काम ये है कि तुम भलाई का हुक्म करो और दूसरा काम ये है कि तुम बुराई से रोकना शुरू कर दो। अगर तुम भलाई का हुक्म करोगे और बुराई से रोकोगे तो बहुत जल्द वबा खत्म हो जाएगी। वह ये था कि ज़िनाकारी
اسی دن خلافت عباسیہ کے اندر لوگوں نے طے کیا اور گورنر صاحب کو اس چیز کا کام سونپ دیا اور کہا کہ جہاں جہاں بھی میوزیم کے اندر میوزک بجتا ہے ان تمام میوزیموں کو توڑ دیا جائے اور جہاں جہاں بھی شراب ملے اس شراب کے بوتل کو توڑ دیا جائے. آج سے کوئی شراب نہیں پیے گا, آج سے کوئی میوزک نہیں بجائے گا, آج سے کوئی بدکاری نہیں کرے گا. ان تین چیزوں پر انہوں نے روک لگائی. چند مہینے کے اندر ہی وہ بیماری کا خاتمہ ہو گیا اور وہ ختم ہو گیا. آج ہمارے درمیان ظلم و ستم کا ایک بہت بڑا امبار جس کو گن نہیں سکتے, حد سے زیادہ ظلم ہو چکا ہے, جس کی بنیاد پر مصیبتیں طرح طرح سے الگ الگ رنگوں میں الگ الگ پہچانوں کے ساتھ آتی ہیں. ان تین چیزوں پر اگر عمل کیا جائے, نمبر ایک, ہر مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھے کہ ہم خود گناہ سے بچیں گے اور دوسروں کو گناہوں سے بچائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکو, اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو اپنی زبان سے اس کو روکو, اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل سے ضرور برا جانو. یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے. سب سے اعلیٰ درجہ ایمان کا کیا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے تو ہاتھ سے روکو, اگر ظلم کر رہا ہے تو اپنی زبان سے روکو, دوسرا درجہ. اور تیسرا سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ کم سے کم دل سے ضرور برا جانو. اگر یہ بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر ہمارے اندر ایمان کا کوئی رمق نہیں. ظلم کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے اور ظلم مٹے گا تو مصیبتیں بھی مٹے گی. ظلم ختم ہوگا, انصاف آئے گا تو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. یہ ہر زمانے میں ہوا ہے. تو لہذا تیسرا کام ہم سب کا یہ ہے کہ جس طرح سے رمضان المبارک کے پاک پوتر مہینہ کے اندر اپنی زبان کی حفاظت کی, اپنی آنکھوں کی حفاظت کی, اپنے ہاتھوں کی حفاظت کی, اپنے پاؤں کی حفاظت کی اور اپنے سارے اعضاء کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کیے, اسی طرح سے غیر رمضان کے اندر بھی اپنے سارے عضو کو گناہوں سے بچا کر کے رکھیں. اس کو ہم محفوظ کریں گے, اللہ تعالی ہمارے عضو کی حفاظت فرمائیں گے, ایک ایک جز کی حفاظت فرمائیں گے. اور چوتھی چیز ہم نے یہ کہا کہ عید کی نماز یہ خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا, شکریہ ادا کرنے کے لیے دیا, بخشش کے لیے دیا ہے. تو ہم جو خوشی منائیں گے اس کا دائرہ یہ ہوگا کہ اسلامی طریقے کے مطابق خوشی منائیں. خوشی ہمارا اسلامی شان کے مطابق ہونا چاہیے, اسلامی طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. اسلامی طریقے میں لہو لعب نہیں, ناچ نہیں, رقص نہیں, میوزک نہیں ہے, ڈرامہ نہیں ہے اور کسی کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس کو عام انسان اس کو برا سمجھے, عام انسان کو اس سے تکلیف پہنچے. ایسا اسلام میں کوئی طریقہ نہیں. عید بقرعید اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عطا فرمایا ہے تاکہ اس خوشی کے موقع پر بھی ہم دوسرے کو خوشی بانٹیں, لیکن اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اور اگر کسی سے انبن, کسی کو تکلیف ہے, بھائی بھائی میں لڑائی, باپ بیٹے میں تفرقہ, بیٹی اور ماں میں تفرقہ ہے, تو آج کے دن تہہ دل سے یہ طے کر لیجئے کہ ہمیں آج نفرت کو نکال کر پھینک دینا ہے, سینہ کو کینہ سے بالکل پاک رکھنا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر جیسی مبارک رات, جس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اس رات میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ سینوں میں جو کینہ رکھتے ہیں, رنجش رکھتے ہیں, اللہ اس کو معاف نہیں فرماتے, اللہ اس کو معاف نہیں فرماتے. تو اس لیے سب سے آخری کام یہ ہے کہ ہم اپنے سینہ کو پاک اور صاف رکھیں گے, ہمیشہ رکھیں گے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو خوشخبری دی ہے کہ اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فلاں صحابی کو دیکھو۔ وہ صحابی آئے اور مسجد میں مجلس میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا فخر ہوا، رشک ہوا کہ آخر ان کا عمل کیا ہے، ذرا ان سے پوچھیں، ان کے گھر جا کر کے پتہ کریں۔ ان کے گھر گئے اور گھر جانے کے بعد 3 دن مہمان ہوئے، ان کے ساتھ سارے عمل کیے، اور 3 دن جب ہو گیا تو ان سے پوچھا کہ بھائی جو عمل ہم کرتے ہیں وہی آپ بھی کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے بار بار جنت کی خوشخبری آپ کو کیوں دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرا بھی وہی عمل ہے، لیکن ایک خاص عمل میرا جو اندرونی ہے وہ یہ ہے کہ رات میں جب میں سونے کے لیے جاتا ہوں تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا ہوں اور دل کے اندر ٹٹولتا ہوں کہ اس دل کے اندر کسی کی برائی تو نہیں، اس دل کے اندر کسی کے ساتھ رنجش کا کوئی کینہ تو نہیں پڑا ہوا، اس دل کے اندر کوئی حسد تو نہیں ہے۔ اگر حسد ہوتا ہے، اگر غیبت ہوتی ہے، اگر کینہ ہوتا ہے تو رات میں ہی ہم معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور سینہ کو کینہ سے بالکل پاک کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کے خلاف ہم نے غیبت کیا ہے اور اگر کسی کی کینہ میرے سینے کے اندر موجود ہے یا کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گئی ہے یا بات بات پر کوئی بات ہو گئی جس سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو صبح سویرے اٹھ کر کے ہم سب سے پہلے اس سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو یہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے معافی کا طریقہ بتا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معافی کا اسے موقع دیتے ہیں۔ اس لیے آج کے دن اپنے سینہ کو پاک اور صاف رکھیں اور اپنے ذہنوں کو پاک رکھیں۔ اور آج کے دن جو ہے اس دن کو یوم الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کا دن، چونکہ ہم رمضان میں روزہ رکھیں، بھوکا رہے، تراویح پڑھے اور ڈھیر سارے اعمال ہم نے کیا، اس اعمال کے بدلہ لینے کا دن آج کا دن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق